خیر اجرا جو ہم کرتے ہیں تو اس کے کیا بیسک پرپزز ہوتے ہیں؟ ایک تو جیسے ایک یہ فائدہ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو بغیر اعراب کے جو پڑھنا ہے وہ آ جاتا ہے اس سے، چونکہ آپ کو اسٹرکچر پورا سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ نصوص میں ہم یعنی یہ کیوں کرتے ہیں کہ جو ہم ترکیب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، یا بس ایسے ہی ہے یہ پھر؟ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے یا کس بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، حکمیہ ہے کسی چیز سے روکنا ہے یا کوئی جنرل بات ہو رہی ہے۔ ولید صاحب کہہ رہے ہیں معنی کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح ایک گوہر صاحب نے کہا ہے کہ لفظ کا مطلب پتہ چل جاتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ اس باب سے آیا ہے، اچھا قرآن و حدیث کا صحیح ترجمہ۔ ہاں ٹھیک ہے، بیسک کیونکہ ہمارا اس میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹرکچر آ رہا ہے ہم اس کو صحیح سے پہچانیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں اگر آپ روزمرہ کی زبان دیکھیں، یا اگر نچلے درجے کا یا متوسط درجے کا جو لٹریچر ہوتا ہے تو اس میں اسٹرکچرز بدلنے سے کوئی بہت زیادہ معنی نہیں بدلتے، اور اس لیے ہم لوگ عام طور پہ زبانیں جب سیکھتے ہیں تو اس میں گرامر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی زبان کا جو ہائر لٹریچر ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ معنی جو ہیں وہ ایک ایک لفظ یا ایک لفظ کو یعنی اس کی ترتیب بدل دینے یا اس کو تھوڑا سا مختلف کر دینے سے بھی نئے نئے معنی پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ جو قرآن کی بلاغت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کوئی بلاغی معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس باریکی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسٹرکچر کو اچھی طرح ڈسکس کریں، اور اس کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہے بیسیکلی کہ آپ کچھ جو بھی کلام آپ کے سامنے ہے یا ٹیکسٹ ہے آپ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، اس کا اسٹرکچر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو چونکہ صرفی تحلیل پہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا ہوا ہے کام تو اس کو ہم سرسری طور پہ ہی دیکھیں گے، مین فوکس ہمارا اس پہ ہوگا جملے کو سمجھنے میں۔ تو اگر ہم جملے کی بات کریں یا وہ جو نحوی ترکیب جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم شے کیا ہے نحو میں یا جملے میں؟ اعراب۔ اعراب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے نا جس سے عربی کا پورا جملہ گورن ہوتا ہے، وہ اعراب ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اس لیے بس آج ذرا ہم اصطلاحات وغیرہ اور جو کچھ کسی بھی کانسیپٹس لفظ کے اپنے آخر میں ٹھیک کریں گے نا، یہ روایت جی جی بتائیے، کسی لفظ کے آخر میں؟ جو ان کے اس کے زبر زمہ کسرہ فتحہ وغیرہ جو ہوتا ہے، یا پھر اس کی حروف میں سے دیکھی جاتی ہے کہ حالت نسبی ہے، جری ہے یا مرفوع حالت میں ہے، تو اس سے وہ اعراب ہوتا ہے۔ ان کے دو طرح سے اعراب آتے ہیں نا، ایک تو حرکات کے ذریعے اور ایک اعراب کے ذریعے، سوری الفاظ کے ذریعے، تو حروف کے ذریعے، حروف کے ٹھیک ہے، ذریعے۔ ہاں جی، تو وہ پھر اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسی حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ کے آخر میں جو حرکات آتی ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں، رفع نصب جر۔ اور اچھا آپ نے بتایا کہ جو لفظ کے آخر میں حرکات ہوتی ہیں یا جو حروف ہوتے ہیں وہ اعراب ہیں۔ جی جی۔ ہم، ٹھیک ہے، نہیں لیکن ابھی بھی وہ سوال نہیں حل ہوا نا، اعراب اپنی اصل میں کیا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے وہ تو علامات اعراب نہیں ہوتی، وہ جو حروف آپ بتا رہی ہیں جیسے مسلمون یا مسلمین ہے، ایک میں واو آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ ایک میں یا ہے، یا کسی لفظ کے آخری حرف پہ کہیں ضمہ ہوتی ہے، کہیں فتح کہیں کسرہ، یہ تو اعراب کو انڈیکیٹ کرتی ہے نا، انہیں تو ہم علامات اعراب کہتے ہیں نا۔ کچھ لفظوں میں اعراب حروف سے پہچانتے ہیں، کچھ میں حرکات سے، لیکن خود اعراب ہوتا کیا ہے؟
اچھا سر مختلف جو عوامل ہوتے ہیں یا کلمات ہوتے ہیں ان کے آخر پر جو لفظی یا تقدیری ہوتے ہیں اس کو پلیز آراب کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجیے گا. مختلف عوامل جو ہوتے ہیں سر جو لفظی یا تبدیلی جو ان کا اینڈ پہ رونما ہوتی ہے نا ان کو آراب کہتے ہیں. ہم، تبدیلی جو آتی ہے کسی لفظ کے آخر میں وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اعراب ہے، چاہے وہ لفظی وجہ سے ہو یا تقدیری عوامل کی وجہ سے ہو. یہی بات کی آپ نے؟ جی سر. ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح. اعراب یعنی اپنی ایسنس میں، یعنی ایک لفظ میں اگر ہم کہیں کہ اعراب کیا ہے تو اعراب کا مطلب تغیر ہے. یہ جو الفاظ کی شکل بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. آواز کٹ رہی ہے. آواز کٹ کے آ رہی ہے، صحیح نہیں آ رہی؟ اچھا ایک منٹ دیجیے، میں اس کو ذرا انٹرنیٹ کو پھر میں وہ بدلتا ہوں، ایک اور سے کنیکٹ کرتے ہیں. زیادہ کٹ رہی ہے کیا؟ ہاں اس میں سگنل کا میرا خیال ہے. جی سر، آواز کافی کٹ رہی ہے. بس ایک منٹ دیں، اس کو میں دوسرے وائی فائی سے کر لیتا ہوں. ہاں جی، اب بتائیے گا آپ ٹھیک ہے؟ جی جی استاد اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات ہے. اچھا ہاں، ہم بات کر رہے تھے کہ اعراب جو ہے وہ اپنی اصل میں تغیر کو کہتے ہیں. جو الفاظ بدلتے ہیں ان کی شکل میں جو تغیر آتا ہے اس کا نام اعراب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ وہ اس کا محل کیا ہے، یعنی وہ جو چینج آتا ہے مختلف الفاظ میں وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے آخری حصے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ کچھ عوامل ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسباب ہیں جو بعض دفعہ لفظی ہوتے ہیں، بعض دفعہ تقدیری ہوتے ہیں. لفظی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے، لفظی میں اور تقدیری میں؟ ہاں جی. لفظی میں اسی طرح آئے گا جیسے جا المسلمون، رائٹ مسلمین وغیرہ، اور تقدیری میں جیسے لفظ سیم ہی رہے گا لیکن اعرابی حالت اس کی مختلف ہوگی، جیسے جا موسیٰ اور رائٹ موسیٰ وغیرہ، یعنی کہ اس کے اینڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تبدیلی. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری ہوتے ہیں. ہاں لیکن جو عوامل ہیں، جو وجوہات، وہ بھی سم ٹائمز لفظی ہوتے ہیں. لفظی کا مطلب ہے کہ جو چیز جملے میں بیان ہوتی ہے، جسے آپ لفظ کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں. تقدیر ہوتا ہے کہ ایک شے کے معنی مراد ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو کونوٹیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، یا دلالت کہتے ہیں، تو وہ ہے جو تقدیر کے معنی میں بولا جاتا ہے کہ آپ اس کے معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو سم ٹائمز کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن معنی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی لفظ کا اعراب ہم بدلتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اعراب چینج ہے جو لفظ کے آخری حصے میں آئے گا. اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے، کیوں لفظ بدلتا ہے، یا اس سے فرق پڑتا کیا ہے کہ ایک لفظ کی شکل اگر بدل رہی ہے تو ہمیں اس سے معنی سمجھنے میں کیا فائدہ ہوگا، یا جملے میں معنی وہ پہ کیا کس اثر انداز ہوگا؟ سے جملے میں وہ کس آیا انداز سے یہ استعمال ہوا ہے کہ وہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا اس کے لیے اس کی پوزیشن جملے میں کیا ہے جس سے اس کے معنی متعین ہوں گے اور بات بالکل واضح ٹھیک، ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اعراب کی اہمیت یہ ہے کہ عربی الفاظ اپنے جملے میں جو بھی ان کا معنی ہے، کردار ہے، وہ اپنے اعراب یعنی اپنی آخری حیت سے بتاتے ہیں. تو ان کا
جیسے جیسے شکل بدلتی ہے وہ اس پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے ان کے معنی یا ان کا استعمال بھی بدل رہا ہے، اس سے فرق پڑے گا اوور آل معنی پہ. ٹھیک ہے، یہ تو اعراب ہے. اور اعراب کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں یا حالات کتنے ہوتے ہیں اعراب کے؟ یا اگر پہلے یہ بتا دیں کہ جو لفظ اعراب لیتا ہو یعنی جو چینج ہوتا ہو اسے کیا کہتے وہ مورب کہلائے گا، ہیں؟ معرب اور جو کہتے نہیں ہیں. رہتا وہ مبنی. جو چینج نہیں ہوتا وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب کا اپوزٹ بنا ہے. اچھا، کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں، کون سے مبنی ہوتے ہیں؟ یعنی اگر اسم فعل و حرف میں دیکھیں تو معرب کیا ہے ان تینوں میں سے اور مبنی کیا ہے؟ حرف مبنی ہوتے ہیں. حرف مبنی حرف ہوتے زیادہ ہیں تر مبنی ہوتے ہیں زیادہ تر یا سب؟ اور اسم اور فعل جو ہے وہ معرب. سب سب حرف جو ہے مبنی ہوتے ہیں. حرف مبنی ہوتے ہیں. اسما اور میں جو ہیں وہ کچھ معرب ہیں کچھ مبنی ہیں. پھر بتائیے گا وقاص صاحب، کس میں کچھ معرب ہے کچھ مبنی؟ اسما میں اسم جو اسما ہے میں کچھ جیسے معرب اسماء اور کچھ اشارہ. مبنی، یعنی یہ پروپورشن ایکول ہے 50-50؟ نہیں 50-50 نہیں، بہت کم ہے جو کہ مبنی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. جیسے اسماء اشارہ وغیرہ ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں. تو اپنی اصل میں یعنی اصل اصول کیا ہے اسما کے لیے، معرب ہوں گے کہ مبنی ہوں گے؟ معرب. معرب ہوں گے. ٹھیک ہے، اور فعل جو ہے فعل بھی معرب ہے. فعل بھی معرب فعل ہے. جی کچھ مبنی ہے، زیادہ مورب ہے. ٹھیک ہے، اس کچھ میں کون کون سے فعل آتے جیسے میں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا یہ ہمیشہ ہیں؟ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح فعل مجہول بھی، ماضی مجہول واحد مذکر غائب، وہ بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. ہوں اور اور متکلم بھی مبنی ہی ہوتے ہیں ماضی میں. ٹھیک ہے، بس یہی والے اور وہ مبنی ہوتے نون ہیں. نہیں، کچھ اور بھی ہوتے ہیں. نون سکیلا، سوری نون نسوہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک فعل ہے. ماضی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، باقی لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ افعال کا اعراب جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ فعل معرب ہوتے ہیں کہ مبنی؟ یا مطلب سب اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اچھا، اس میں جو آپ نے بتایا، ہاں جی، کچھ راشد صاحب کچھ کہنے لگے. ہاں راشد صاحب بتائیں. جی میں جوائن ابھی کیا، مجھے علم نہیں تھا کانٹیکس کا. اچھا کیا بات اچھا، چلیں ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. ہاں، اس میں فعل میں یہ ہے کہ جو ماضی ہے اور امر ہے یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، اور سبھی صیغے، ماضی کے بھی تمام صیغے مبنی، امر کے بھی سب صیغے مبنی. یعنی وہ صیغہ جس شکل میں استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی شکل میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں یہ کنفیوژن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ جی ہم متکلم میں ذہبتو بولتے ہیں جیسے، یا مخاطب میں ذہبتہ بولتے ہیں تو چینج تو آ رہا ہے. یہ چینج نہیں ہے اعراب کا، چونکہ یہ تو لفظ ہی بدل رہا ہے نا کہ ایک لفظ متکلم ہے، ایک مخاطب. اعراب کا چینج تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کی جیسے 2-3 ویرائٹیز. تو ٹھیک ہے، مطلب یعنی متکلم ہے تو اب ذہب تو ذہب، یا جیسے اس میں آخری ساکن ہو گیا تو ہمیشہ یہ اسی طرح استعمال ہوگا، اس میں کوئی دوسری یا تیسری پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب نہ کہیے گا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں تو چینج تو آ رہا ہے. ہر صیغہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہر صیغے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ فردر چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ ماضی ہمیشہ ایک ہی صورت پہ آتا ہے، امر بھی ایک ہی تو طرح سے آتا ہے، وہ بھی مبنی ہے. جی وقاص صاحب کچھ سوال ہے؟ جی یہ اصول ماضی کے ساتھ پھر مضارع پہ کیوں نہیں ملتا؟ مطلب علامت مضارع کے ساتھ 14 صیغے جو بنتے ہیں ہوتے تو وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی ہے یہ؟ نہیں، اس میں آگے فردر تبدیلیاں ہوتی ہیں نا مضارع میں. تو فعل میں اگر ہم بات کریں، فعل میں صرف مضارع مورد ہے، امر بھی مبنی ہے، ماضی بھی مبنی ہے. اور مضارع میں جو 2 صیغے ہوتے ہیں نون نسوہ والے،
جیسے یذهبن تذهبن یہ بھی مبنی ہوتے ہیں نون نسوہ کے. ان دو کے علاوہ باقی جو مضارع کے صیغے ہیں وہ مورب ہوتے ہیں. اور ان میں جو ابھی وقاص صاحب آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے نا کہ ہر صیغہ فردر چینج ہوتا ہے. جیسے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا تو یذهبو بولتے ہیں عام طور پہ لیکن ہمیشہ یذهبو نہیں بولتے نا, اس کو یذهب بھی یوز کرتے ہیں, اس کو نواصب یذهب مضارع بھی اور یوز جوازم. کرتے ہیں. یس تو وہ ایک ہی صیغہ تین مختلف صورتوں میں آ رہا ہے. تو اعراب فعل میں صرف مضارع میں اور مضارع میں بھی نون نسوہ کے علاوہ باقی سے. کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلیں اچھی بات ہے. یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نوٹ کرتے رہیے گا آج جو کر رہے ہیں, چونکہ آگے یہی چیزیں ہیں جو ہم بار بار دیکھیں گے ترکیب کرتے رہے. تو وہ آج اس لیے ان کو کر رہے ہیں کہ پھر ہر دفعہ وضاحت نہ کرنی پڑے. اچھا فعل میں تو آپ نے بتا دیا کہ مضارع ہے مبنی اور سوری مضارع مورب ہے نسوہ کے علاوہ, باقی تمام افعال مبنی ہیں, حرف ہوتے ہی مبنی ہیں. اسما جو ہیں وہ مورب ہوتے ہیں سوائے چند اسما کے جو حروف سے مشابہت رکھتے ہیں. وہ کون سے اسما ہیں جو مبنی ہوتے ہیں؟ جی جو بدلتے نہیں ہیں اسما کون سے ہیں؟ ایک تو اسماء اشارہ ہیں اور دوسرے اسماء موصولہ مشورہ, ہیں. اسماء موصولہ اور جو اسرائیلی نام آتے ہیں یا غیر عربی نام آتے ہیں اس میں نہیں وہ مبنی میں نہیں آتا, وہ مورب ہوتے ہیں. غیر عربی نام بھی مورب ہوتے ہیں, وہ غیر منصرف ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اجمی نام وہ غیر منصرف میں پڑھتے ہیں نا تو اس پہ تنوین نہیں آتی اور اس کا اعراب اپنا اسپیشل ہوتا ہے, لیکن مبنی نہیں ہوتے وہ. پہلے دو ٹھیک پتہ ہے, اسماء اشارہ بھی مبنی ہوتے ہیں, اسماء موصولہ بھی. اور نمبر 3 اسماء استفہام جو ہیں اسماء استفہام 3 ہو گئے. اس کے علاوہ جی بس 3 ہوتے ہیں. سر اسماء کنایات بھی مبنی ہوتے ہیں. اسماء کنایہ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نمبر یہ 4 ہو گئے. اب اسماء کنایہ ہوتے کون سے ہیں یہ ذرا بتائیے, یہ کہتے کسے ہیں؟ یہ سر کم یہ جو فعل کے ساتھ کنایا اور ہوتے ہیں, یہ اس میں کم قضا کائن تعین اور کیتا وغیرہ, ٹھیک ہے اس میں کم استفہامیہ بھی آ جاتا ہے. یہ جو کم استفہامیہ ٹھیک ہے. اور مبنی ظروف بھی ہوتے ہیں سر. ظروف بھی مبنی ہوتے ہیں سب یا کچھ؟ سر یہ جو کچھ ظروف مبنی ہوتے ہیں جس میں قبلہ بعد فوقہ تحت اس طرح کے. ٹھیک ہے. ظروف کچھ مبنی ہے اور ان میں بھی جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اضافت نہیں آ رہی تو مبنی ہے, مضاف ہوں گے تو مورب ہوں گے. ٹھیک ہے 5 چیزیں ہو گئی. اور ایک بڑی اہم وہ ہے جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں لفظ, وہ آپ نہیں بتا رہے ابھی. اعداد جو ہوتے ہیں اس کے. اعداد گنتی کے جو لفظ ہیں جی جی کون سے والے مبنی ہیں؟ سارے تو نہیں ہوتے اعداد. وہ جو اسماء مکبرہ ستہ مکبرہ نہیں نہیں سچ سر میں ضمائر مبنی ہوتی ہے سر. ہاں ضمائر ضمائر مبنی بھی ہوتی مبنی ہیں. ہوتی ہے. نمبر یہ 6 ہو گئے. اب اور وقاص صاحب آپ نے جو اعداد کہا, اعداد بھی ٹھیک ہے, اعداد بھی مبنی ہوتے ہیں. کون سے والے؟ سب نہیں, اس کو اسپیسیفائی کریں. غالباً 1 سے 9 والے ہیں. 1 سے 11 تک. نہیں 11 سے 19. 11 سے 19 کی جو گنتی ہے اس میں 2 ہندسے ہوتے ہیں, یعنی 11 ہے احد عشر,
اس 12 اسنا عشر 13 سلاست عشر، تو اس میں عدد یعنی 2 ہوتے ہیں، تو عدد کے دونوں جو جز ہیں دونوں مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں کا اعراب نہیں بدلے گا، دونوں میں آخری حرف پہ فتحہ ہی بولتے ہیں. احد اشارہ، احد بھی ہمیشہ دال کے زبر کے ساتھ آئے گا، اشارہ را کے زبر کے ساتھ آئے گا، اس کو فردر یعنی چینج نہیں کرتے. ضمائر آپ نے بتایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، صرف ایک چیز رہ گئی ہے، اب باقی آپ نے بتایا تھا شیخ کچھ انبیاء کے نام بھی ہوتے ہیں مبنی، مثلا سر جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ. نہیں وہ مبنی نہیں ہے. شیخ اس کی اعراب چینج نہیں عربک ہوگی نا؟ نام شاید اعراب چینج ہو رہا ہے، ان لفظوں کا یحییٰ وغیرہ کا اعراب بدلتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ الگ چیز ہے، وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کچھ راشد صاحب آپ کہہ رہے تھے. سر کچھ جو نام ہوتے ہیں نا، نام مبنی نہیں ہوتے، کوئی بھی اس میں علم جو ہے چاہے عربی نام ہو غیر عربی ہو وہ مبنی نہیں ہو سکتا. ہاں منصرف غیر منصرف کی بحث ہو سکتی ہے اس میں، کیونکہ مبنی صرف وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ اسم جو حرف سے مشابہت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں حروف کی طرح کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، تو نام تو نہیں ہوتے نا اس طرح. مضاف الیہ جو ہوتے ہیں وہ بھی نہ مضاف الیہ کیسے مبنی ہو گیا، وہ تو خود ایک اعرابی مضاف الیہ تو ایک اعراب میں اہم یعنی ایک وہ ہے، عمل ہے. سر کچھ افعال ہوتے ہیں جو اسماء افعال ہوتے ہیں، یس یہ ہاں ہیہاتا، آخر بالکل قد، سے ہیہاتا اور قد، قط، شتانہ، ٹھیک ہے ہیہاتا، شتانہ، قد، قط، اور حلما، ٹھیک ہے اور علینا. بس سب فری عزیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین. تو اسماء افعال جو ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کل آپ نے جو بتائے وہ 8 ہیں، تو یہی ہیں جو مبنی اسماء ہیں. اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء کنایہ، اسماء افعال، ضمائر، اور اس کے بعد جو ہیں گنتی کے لفظ جو اعداد مرکبہ ہم نے کہتے ہیں، جو مرکب عدد ہے 11 سے 19 تک کا، اور اس کے علاوہ کچھ ظروف جو ہیں وہ ہوتے ہیں مبنی، اور اسماء استفہام ایک یہ رہ گیا تھا. اچھا ان میں جو اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ہیں ان میں بھی جو مثنیٰ کا لفظ ہے جو تثنیہ کا، وہ مبنی نہیں ہوتا، معلوم ہے نا یہ بات. جی ہاں تثنیہ والا جو لفظ ہے وہ چینج ہوتا ہے، مطلب جیسے ہازانی ہے تو وہ ہازینی استعمال ہوگا نصب جر میں، زانے کا ہے تو وہ زینے کا بھی یوز ہوگا. تو تثنیہ کے علاوہ باقی صیغے اسماء اشارہ میں مبنی ہیں، اسی طرح اسماء موصولہ میں بھی جو تثنیہ کے صیغے ہیں وہ معرب ہیں، باقی مبنی ہیں. جیسے اللذانی ہے تو یہ چینج ہوگا اللذینی، ٹھیک ہے، لیکن واحد و جمع کے لفظ وہ مبنی. صحیح ہے نا. ضمائر تو سب کی سب مبنی ہیں، اسماء استفہام بھی سب مبنی ہے سوائے ایو کے، ای کا جو لفظ ہے وہ اس کا اعراب بدلتا ہے. پڑھا ہوا ہے نا یہ لفظ ای. جی ایون اور ایتن. ہاں یہ ایون اور ایتن یہ معرب ہوتا ہے، کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا معنی ہوتے ہیں اس کے، کون سا کون سی. کون سا یا کون سی، جیسے تعین کرنے کے لیے نا کچھ چیزوں میں سے، تو یہ مبنی ہے. باقی جو ہیں اسماء استفہام سوری یہ معرب ہے ایون یا ایتن، باقی سب مبنی. اور اسماء افعال جو ہیں وہ بھی مبنی ہے. اسماء افعال کہتے کسے ہیں، کون سا اسم ہوتا ہے جسے اسم الفعل کہتے ہیں؟ جو ہوتے اس سمے لیکن فعل کی طرح بہیو کر. فعل کی طرح بہیو کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی اور کوئی.
हमाद साहब या और कोई भी साहब, कोई भी तालिबा, अस्माए अफ़ाल को ज़रा कुछ बता दें। जैसे आपने अभी मिसालें ये दी थी, बुनियादी तौर हैहाता, पे होते इसमें। हलुम्मा। जी जी, जी होते सर। हैं इसमें। ठीक है। जी सर, ये जो हैहाता है, हैहाता वो दूर हुआ के मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ठीक और है। हलुमा तुआ, ठीक है, तो आपने तो जैसे हैं तो कहा कि ये सर जी जी इसम, जी, लेकिन काम फेल का कर रहे होते हैं। ठीक है। मानी में यानी ये फेल है, जैसे फेल। शताना व दूर, हाँ बिल्कुल दूर ठीक है, जुदा होना। जुदा हुआ। ठीक है, सही है। तो ये लफ्जन इस्म होते हैं, मानन फेल होते हैं। यानी मानी इनका फेल का ही होता है, जैसे माजी, मुजारे या अम्र के मानी में आते हैं, लेकिन अपनी हैयत में ये फेल जैसे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि हमें मालूम है ना कि फेल तो मुतय्यन औजान पे आता है ना, जो आपने सर्फ में पढ़े हैं कि सुलासी मुजर्रद है या मजीद फी है या रुबाई है, तो हर एक के कुछ औजान हैं, उनसे हट के तो फेल नहीं आ सकता। तो ये वो अल्फाज होते हैं जो फेल के किसी वजन पे नहीं आ रहे होते, यानी लफ्जन या सूरतन ये फेल नहीं है, लेकिन चूंकि माना इनका वही होता है फेल का, तो इनको फिर हम इस्मुल फेल कहते हैं, और ये भी मबनी होंगे सब। अस्माए के नायब हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 11 से 19 तक का गिनती वाला है, उसमें भी जो 12 का है अदद, उसमें पहला जुज मोरब होता है, यानी इस्ना अशर है ना, इस्ना अशारा। तो इसमें जो पहला जुज है इस्ना, ये मोर मबनी नहीं है, ये मोरब है, ये चेंज होगा इस्ना अशारा। और नस्ब जर में इस्नई अशारा, इस्ना अलिफ यानी रफा में, और नस्ब और जर में या आ रहा है, इस्ना इस्नई। ठीक है, तो ये 12 का जो पहला जुज है, इसके अलावा बाकी जितने भी अदद हैं 11 से 19 तक के, वो सब मबनी है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा बताइएगा कि एराब की टाइप्स कितनी होती हैं। एराब जैसे एक ज़ाहिरी होता है, इसी तरह और एराब तकदीरी होता है, और तीसरा दीदी होता है एराब ज़ाहिरी, तकदीरी, और अब ये बेसिकली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम जब जुमले को देखा करेंगे ना, जुमले में जो मबनी अल्फाज आते हैं, मबनी अस्मा को भी या फाल को हम कोई ना कोई एराब जैसे असाइन कर रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि ये लफ्ज मबनी है, लेकिन अगर ये मबनी ना होता तो इसका एराब ये होना था। तो इस चीज को कहते हैं एराब महल्ली। एराब की तीसरी जो टाइप है एराब महल्ली, महल से, महल होता है ना जगह, पढ़ा हुआ है ये पहले। बड़ी तो कदम सारी जी चीजें बड़ा हुआ है। ठीक है। जी सर। कल का रिवाइज कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिवाइज करने चाहिए। तो एराब महल्ली होता है मबनी अस्मा में और कुछ जुमलों में। तो ये बेसिकली ये है कि कोई लफ्ज या जो भी जुमला है जिसका हम एराब डिस्कस कर रहे हैं, वो जुमले में आ रहा है तो कोई स्पेसिफिक पर्पस है उसका या कोई फंक्शन है। यानी जिस जगह वो यूज हुआ है, तो यहाँ या तो वो उस वक्त रफा के महल में इस्तेमाल हो रहा है या नसब के महल में। जैसे फर्ज करें अगर वो फाइल के से माना दे रहा है या वो मुक्तदा के तौर पे आ रहा है, तो वो रफा के महल में होगा, वो मबनी इस्म या वो जो पूरा जुमला है। और इसी तरह समटाइम्स वो जर के महल में, नस्ब के महल में आता है, लेकिन यह है कि चूंकि वो मबनी होता है या मुकम्मल जुमला होता है, तो उस पर हमें एराब दिख नहीं रहा होता। ठीक है, या वो एराब कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता। तो उसको हम यही कहते हैं कि वो मबनी है, लेकिन सिर्फ समझने की गरज से जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जुमले का, तो वहाँ हम वो भी यानी उन लफ्जों को भी बताते हैं कि ये मबनी है, लेकिन ये किस महल में आया, रफा में है या नसब के महल में या जर, ताकि उससे उसका माना समझना हमारे लिए ओवरऑल पूरे जुमले में आसान, कि उस जुमले में किस हैसियत से वो लफ्ज या वो जो भी जुमला है वो आया है। ठीक है, तो एराब तकदीरी में और इसमें एराब ज़ाहिरी में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें।
ظاہری کے میں اندر جو اعراب نظر اعرابی نہیں آ حالت رہا ہو؟ جی راشد صاحب. تقدیری میں اعراب جو ہم لکھتے نہیں ہیں، مطلب وہاں پہ نظر نہیں آتا. نظر نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اور اعراب ظاہری کون سا ہوتا ہے؟ ظاہری میں تو وہ اس کی حرکات چینج ہو رہی ہوتی ہیں نا. ہاں بالکل صحیح. تو اعراب ظاہری یہ ہے کہ جس میں اعراب دکھ رہا ہے ہمیں، اس کی علامات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اعراب کیا ہے لفظ کا. تقدیری وہ ہے جس میں علامات نہیں ہیں لیکن ہم تقدیر کے معنی ہے کہ اندازہ لگانا یا سوچنا. ہم جملے کے معنی پہ غور کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو لفظ جس پہ علامات ظاہر نہیں ہیں اس کا اعراب اصل میں ہے کیا. تو معنی سے پہنچتے ہیں اس کے اعراب پہ. جیسے ابھی ایک بھائی نے مثال دی تھی اس کی، عیسیٰ کی یا یحییٰ کی، تو ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی وہ مبنی نہیں ہوتے لفظ، لیکن ہم جملے میں غور کر کے ان کا اعراب دیکھتے ہیں کہ وہ رفع میں ہے یا نصب میں یا جر میں. تو یہ دوسری ٹائپ ہے اعراب کی. اور تیسری وہی اعراب محلی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ لفظ یا جن کا اعراب ہوتا نہیں ہے لیکن صرف ہم جملے کا اسٹرکچر جب یا ترکیب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس محل میں یا کس جگہ میں آئے، ٹھیک ہے، یا کیا معنی دینے کے لیے استعمال ہو. اعراب تقدیری کن الفاظ میں ہوتا ہے؟ کون سے الفاظ ہیں جن کا اعراب علامات سے ظاہر نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کچھ کچھ، اس سے مطلب جیسے خاکہ بن جائے گا، وہ ہمیں ہر جگہ آگے مطلب کام آئے گا جب ہم ترکیب کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اس کو کہیں نوٹ کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے. جی تو اعراب تقدیری کن لفظوں میں ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ان کو یحییٰ. کیا، بالکل ٹھیک، یہ والے جو لفظ ہیں موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کا ایک نام ہے نا. کیا؟ جی ہبا آپ بتائیے گا. غیر منصرف. مقصورہ شاید ایسے کچھ نام. ہاں اس میں مقصور یس، اس میں مقصور ہوتے ہیں، مطلب کلیکٹیولی بولیں گے تو اسماء مقصورہ بولیں گے، اور ایک لفظ سے تو اس میں مقصور. اس میں مقصور ہر وہ اسم ہوتا ہے جس میں آخری حرف کیا ہو؟ یا کے اوپر وہ کھڑی ہو. کھڑی زبر ہو یا کے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آخری حرف یا ہو یا اس پہ کھڑی زبر ہو، بس اس کا آخری حرف الف ہوتا ہے. اس میں مقصور کا آخری حرف الف ہے. الف چاہے سیدھے الف کی طرح لکھیں یا یہ پہ وہ جو کھڑا زبر لگا کے لکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہونا وہ الف چاہیے. جیسے عصا ہے، عصا جو جیسے عصای موسیٰ ہے، عصا کو اب الف سے لکھتے ہیں نا عربی میں بھی، الف یعنی لمبے والا، لیکن اب اس ہے یہ بھی اس میں مقصور ہے، ٹھیک، تو الف ہونا ضروری ہے. اس کی حیت سے فرق نہیں پڑتا، بولنے میں وہ الف ہونا چاہیے، لکھا ہے چاہے اس کو الف کی صورت میں یا یہ کی شکل، ٹھیک ہے. تو ہر وہ اسم جس کا آخری حرف الف ہے وہ اس میں مقصور ہے. اور اس کے علاوہ اور کچھ اسماء ہیں، کچھ افعال بھی جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، وہ پھر کل کریں گے ڈسکس. اب چونکہ یہ اینڈ ہو رہا ہے سیشن تو وقت بھی تقریباً ہو گیا ہے.